پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی. میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا اور واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی. وزیر اعظم کا 10 مئی کو مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان. پہلگام واقعے پر تحقیقات کی مخلصانہ پیشکش کے جواب میں بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی. بہادر افواج نے دشمن کے حملے کا منہ توڑ اور تاریخی جواب دیا. شہباز شریف کا دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سمیت بہادر جوانوں کو زبردست خراج تحسین. وطن پر جان نثار کرنے والے بہادر بیٹوں سے عقیدت کا اظہار. دھرتی ماں کے لیے اپنے جگر گوشوں کو قربان کرنے والے والدین کو سلام. اسلام آباد میں پاکستان مانیمنٹ پر منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب. ہر قیمت پر وطن عزیز کا دفاع کرنے کا عزم دہرا دیا. India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident and launched an air strike. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. صدر مملکت نے مارکہ حق کو ملک کی تاریخ کا ایک روشن باب قرار دے دیا. بھارتی قیادت نے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا. بہادر افراج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا وہ تاریخ کا سنہری باب ہے. پاک فضائیہ نے دشمن کے 8 طیارے گرا کر برتری ثابت کی. آصف نے زرداری کا بہادری کی تاریخ پر رقم پڑھنے کر عسکری قیادت اور جوانوں کو خراج تحسین. پاکستان مانیمنٹ پر منعقدہ تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف شریک. تقریب میں جوانوں کا شاندار مارچ پاسٹ. مارکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا. مارکہ حق 2 ممالک یا 2 افواج کے درمیان روایتی جنگ نہیں تھی، 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا کہ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، دشمن کو منہ توڑ جواب دے دیا. شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز زمیں بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا. فتح میزائل اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور پیغام دیا کہ دشمن جان لے کہ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. بھارت کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن پاکستان بھارت کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا. آرمی چیف نے خبردار کر دیا کہ آئندہ جنگیں ملٹائی ڈومین ہوں گی. دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرونز، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا. افواج پاکستان کو جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز بنا دیا گیا. فیلڈ مارشل کا مارکہ حق شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان. واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. بھارت اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی جاری ہے. افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کو روکے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. پاکستان کو کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری قرار دیتی. کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے. آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے
اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ پاکستان نے دنیا کو ہولناک تباہی سے بچا لیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی کاوشوں کو بے حد سراہا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ پاکستان تاریخی عام مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بے حد مشہور ہیں، جنہوں نے مشکل کام میں پاکستان پر اعتماد کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستانی سفارتی کاوشوں سے لیبنان میں جنگ بندی کروائی۔ آزاد فلسطین کے حصول تک پاکستان کی کاوشیں جاری رکھی جائیں گی۔ کامیاب سفارتی کاوشوں نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک بنا دیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ بے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جی ایچ کیو میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کئی قرآنی آیات کا حوالہ دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے تقریب کے دوران خوبصورت اشعار پڑھے۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ملک کے کونے کونے میں ایک ہی صدا، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ معرکہ حق فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کے تینوں دستوں کا معائنہ کیا۔ اور جب دشمن نے وار کیا تو پاکستان نے بتا دیا کہ ہم سب پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی امن و سلامتی کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد، وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے واضح کر دیا کہ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پروقار تقریب میں پاکستان رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ فضائیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ کراچی میں ڈاک یارڈ روڈ پر معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت۔ مراد علی شاہ نے یادگار شہدا پر پھول رکھے، فیلڈ مارشل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں معرکہ حق کے حوالے سے یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ چیف سیکریٹری سول اور عسکری افسران، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد کی تقریب میں شرکت۔ شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ پشاور میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ سے ہوتے تاریخی قلعہ بالا حصار پر ختم ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ان کی کاوشوں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے فریقین کے تعمیری روابط کی ضرورت پر زور۔
ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کو بھجوا دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے موجودہ مرحلے کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے. جواب کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی. مذاکرات کا مقصد ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں، مقصد ایرانی قوم کے حقوق اور قومی مفادات کا تحفظ ہے. ایرانی صدر کا پیغام. ایرانی فوج قیادت کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کو تازہ عسکری تیاریوں، جنگ اور دیگر امور پر بریف کیا گیا. رائٹرز کے مطابق ایرانی فوج کے میجر جنرل عبداللہی نے بتایا کہ سپریم لیڈر کو یقین دلایا گیا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. سپریم کمانڈر کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی. رہبر اعلیٰ نے ایرانی فوج کو ڈٹے رہنے کی ہدایت کر دی. تجارتی جہازوں پر حملہ ہوا تو امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا. پاسداران انقلاب کی نیوی کمان نے واضح کیا کہ ایرانی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں خطے میں موجودہ امریکی فوجی اڈوں اور جنگی جہازوں پر وسیع پیمانے پر جوابی حملے کیے جائیں گے. ایران جنگ کے لیے اسرائیل کی جانب سے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ بنائے جانے کا انکشاف. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے خلاف فضائی مہم کی معاونت کے لیے خفیہ اڈہ عراقی صحرا میں قائم کیا گیا، جہاں اسرائیلی فوج کے خصوصی دستے کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز موجود تھیں. یہاں ہی سے عراقی فوجیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. رپورٹ کے مطابق فوجی اڈہ مارچ کے اوائل میں اس وقت دریافت ہوا جب عراقی سرکاری میڈیا نے مقامی چرواہے سے متعلق بتایا، جس نے علاقے میں ہیلی کاپٹر کی نقل و حرکت سمیت غیر معمولی فوجی سرگرمی کی اطلاع دی. لیبنان میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 39 ہو گئی. لیبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی قصبے سکسیکیا میں 7 افراد جان سے گئے. النباتیہ میں موٹر سائیکل پر حملے میں شامی شہری اور اس کی 12 سالہ بیٹی شہید ہو گئی. لیبنان میں اسرائیلی فوج پر حزب اللہ کے جوابی حملے، آئرن ڈوم دفاعی نظام اور مرکاوا ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بنوں میں دہشت گردوں کے حملوں میں شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت. دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کا عزم ظاہر کر دیا گیا. شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو فون. واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیشی وزیر مملکت خارجہ امور کی ملاقات. پاکستان اور بنگلہ دیش مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق. 179 روز میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ برجز اور پیڈسٹرین برج کی تکمیل کا ریکارڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کیا. راولپنڈی کچہری چوک تاریخی دن پر مارکہ حق سے منسوب. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن منصوبے کا 1 ہفتے کے دوران چوتھا دورہ. وزیر اعلیٰ سندھ کی BRT ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کی تعمیرات کی کام تیز کرنے کی ہدایت. پرانی سبزی منڈی کے دونوں اطراف پانی کی لائنز اور روڈ کی تعمیر مکمل کر کے بیریئرز ہٹانے کا حکم. شکارپور میں میان جبوٹ لنک روڈ پر باراتیوں کی بس ندی میں گر گئی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور دلہا دلہن سمیت 25 افراد زخمی. کوئٹہ کے لکھپاس روڈ پلازا کے قریب کسٹم ویئر ہاؤس میں لگی آگ 9 گھنٹے کے بعد بھی بجھائی نہیں جا سکی. مختلف کارروائیوں میں ضبط کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ. آتش زدگی کے دوران LPG باؤزرز پھٹنے سے 21 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے. کراچی کی مریض جنس قاص اور اغوا کے قیدی کا فرار کا مقدمہ درج. لیڈ انچارج سمیت 4 پولیس اہلکار نامزد. ملزم طاہر نبیل کو 27 اپریل کو جیل بھیجا گیا تھا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں عید الاضحیٰ پر فروخت کے لیے لائے گئے 25 بکرے چوری ہو گئے. پولیس نے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن. ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے. مائیں خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرے کا سکون ہے. مدد سے ماؤں کے غیر معمولی محبت اور قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام.
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید خان یونس پولیس کے سربراہ وسام عبدالہادی اور ان کے ساتھی کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت. فلسطینیوں نے اسرائیلی حملے جنگ بندی سمیت عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے دیے. انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے حماس وقت کی ملاقات. زخم پائیدار امن کے حصول کے لیے جاری کاوشوں پر گفتگو. غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کی مخالفت جاری رکھیں گے ترک وزیر خارجہ کا موافق. روس اور یوکرین کی جانب سے ایک دوسروں پر حملوں اور اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ. روسی حملے سے تباہ یوکرینی گاؤں کی فوٹیج سامنے آ گئی. امریکی ریاست ٹینیسی کی پلاسٹک فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی. فوری طور پر واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. فائر بریگیڈ عملہ اور ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف. ٹرمپ کی پریس سیکریٹری کو بچی کی پیدائش کی خبر دینا مہنگا پڑا. برطانیہ آرمینیا نے ایرانی سفارت خانے میں کیرولائن لیوٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بھارتی تامل ناڈو فلمز کے سپر سٹار اداکار جوسف وجے نے چنئی کے نہرو اسٹیڈیم میں بھارتی ریاست تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. ڈھاکہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 386 رنز بنا کر آؤٹ. آذان اویس نے 103 اور عبداللہ فضل نے 7 رنز بنائے. میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 27 رنز کی برتری حاصل. تیسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنا دیے.